بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، حکیم عزیز الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے موسموں سے نوازا ہے۔ پاکستان میں ہمیں موسم گرما بھی دیا، موسم سرما بھی دیا، بہار بھی دی، خزاں بھی دی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام موسموں سے نوازا ہے۔ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں کرنے سے جو بھی موسم آئے، اگر اس موسم میں تھوڑی تھوڑی احتیاطیں ہم لوگ کر لیں تو ہم بہت ساری چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے بچتے بچتے بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ موسم سرما کی آمد ہے۔ موسم سرما ہمارے سر پہ کھڑا ہے، بلکہ شروع ہو چکا ہے، اور ہلکی ہلکی دھند بھی چھانا شروع ہو گئی ہے۔ ہمیں اپنے جسموں کو اس سے بچانا ہے، اور اس سے بچاتے بچاتے ہمیں نمونیا، نزلہ زکام، کھانسی، بخار اور پٹھوں کے کھچاؤ سے محفوظ رہنا ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور پھر ان چھوٹی بیماریوں سے بچتے بچتے بڑی بیماریوں سے کیسے بچنا ہے، ہمیں تھوڑا تھوڑا احتیاط کرنا ہے۔ اگر ہم ناظرین کرام احتیاط نہیں کریں گے تو نمونیا ہو جائے گا، نمونیا ہونے کے ساتھ ساتھ پھر چیسٹ انفیکشن ہو جائے گا، جو کہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہم لوگ کر لیں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے بچ جائیں گے، اور ہماری موسم سرما بہت ہی اچھے طریقے سے گزر جائے گا۔ اپنے معمولات زندگی کو تبدیل کیجیے۔ رات ٹائم پہ سوئیے، راتیں لمبی ہیں، رات ٹائم پہ سوئیں، صبح ٹائم پہ اٹھیں۔ جب انسان رات ٹائم پہ سوتا ہے، صبح ٹائم پہ اٹھتا ہے، تو پھر اس کا جسم توانا ہوتا ہے، اور اس کی قوت مدافعت بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ قوت مدافعت کے ساتھ ساتھ اینٹی باڈیز جتنے ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں، جس کے ساتھ ساتھ بیماریاں ہمارے جسم پہ حملہ آور نہیں ہو سکتی۔ رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی نماز تک، عمومی طور پہ رات 9، 9:30 یا 10 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک ہمارے جسم کی ریپیئرنگ ہوتی ہے۔ رات جب بھی سوئیں لائٹ ختم کر دیں اور پھر سوئیں۔ جب لائٹ ختم کریں گے تو ہمارے جسم میں وہ ریپیئرنگ کا کام شروع ہو جائے گا۔ جو شکست و ریخت ہمارے جسم میں سارا دن رہی ہے، وہ شکست و ریخت جب ہم رات کو سوئیں گے ہمارا جسم کی ریپیئرنگ ہوگی، جس کی وجہ سے ہمارا جسم صبح جب ہم اٹھیں گے تو ہمارا جسم توانا ہوگا۔ جیسے گاڑی کے چلنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس کا آئل چینج ہوتا ہے اور اس کی ریپیئرنگ ہوتی ہے، اور گاڑی پھر دوبارہ رواں دواں ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی کی گاڑی کو بھی بہتر کرنے کے لیے ہمیں رات 10 بجے تک لیٹ جانا چاہیے، تاکہ ہمارے جسم کی ریپیئرنگ بہت اچھے طریقے سے ہو، اور ہم جب صبح اٹھیں توانا اٹھیں، خوش و خرم اٹھیں اور صحت مند اٹھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ صبح اٹھو تو وضو پہلے کرو۔ تو وضو کرنے کے ساتھ ساتھ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان ناک پہ بیٹھا رہتا ہے، اور اس کو دھونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ صبح جب وضو کریں تو جو ہم لوگ وضو کا پانی 3 دفعہ ناک پہ چڑھاتے ہیں تو 3 دفعہ اپنے ناک کو جھڑکنا چاہیے۔ جب ہم جھٹکیں گے 3 دفعہ ناک کو چھڑکیں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ شیطان دور ہو جائے گا، اور ہمارے جسم میں وہ سستی اور کاہلی نہیں رہے گی جو سارا دن ہمارے جسموں پہ چھائی رہتی ہے۔ تو سب سے پہلے وضو کریں اچھے انداز سے، وضو کرنے کے بعد فجر کی نماز ادا کریں۔ خواتین نماز گھروں میں ادا کریں، اور مرد حضرات مسجد میں جا کے ادا کریں۔ مسجد میں جائیں تو گھر سے نکلتے وقت اپنے آپ کو لپیٹ کے نکلیں، چادر میں لپیٹیں، کیونکہ صبح ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے جو کہ آپ کے جسم کو لگ سکتی ہے، جس سے نمونیا کا
خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو سویٹر، جرسی یا ویسٹ کوٹ یا کوئی گرم چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ کے جائیں، تاکہ آپ کا جسم وہ جو ہے بیماری کا حملہ نہ ہو، سردی نہ لگے، ہوا نہ لگے، جس سے آپ کی پسلیوں میں ٹھنڈ نہ آئے اور اس سے نمونیا کی شکایت نہ ہو، اور نمونیا کی شکایت کے ساتھ ساتھ وہ چیسٹ انفیکشن نہ بنے، جس کے ساتھ ساتھ خطرہ لاحق ہو۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ گھر آئیے۔ گھر آنے کے بعد اپنے جسم کو نارمل کیجئے، اور نارمل کرنے کے بعد بیٹھ جائیے آرام سے۔ بیٹھنے کے بعد پھر آپ دہی کا استعمال ضرور کیجئے۔ دہی ایک ایسی چیز ہے جو 12 ماہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے جسم کو بہت زیادہ توانائی مہیا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دہی کا استعمال، اور دہی میں تھوڑی سی کلونجی اور ہلکی سی کالی مرچ کا استعمال کیا جائے، تاکہ وہ آپ کے جسم میں قوت مدافعت کو بحال کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی بیماریاں چھوٹی چھوٹی جو حملہ آور ہوتی ہیں، یہ چیزیں اس کو روک لیں گی۔ اس کے بعد 1 سے 2 گھنٹے آپ آرام کیجئے۔ آرام کرنے کے بعد اٹھیے۔ اٹھنے کے بعد دوبارہ آپ جو ہے نا ناشتہ کیجئے، اور ناشتہ میں آپ روٹی کا استعمال کریں۔ جب آپ روٹی کا استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا مٹن استعمال کریں، کسی وقت دیسی مرغی کا استعمال کریں۔ عام برائلر جو ہے اس کا استعمال کم کریں، اس کے اندر وہ توانائی نہیں پائی جاتی برائلر کے اندر جو دیسی مرغی میں پائی جاتی ہے۔ تو دیسی مرغی کا استعمال، مٹن کا استعمال تھوڑا تھوڑا لازمی ناشتے میں کرنا چاہیے، سالڈ ناشتہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا ایک روٹی کا استعمال کریں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے نٹس کا استعمال کریں، جس میں کاجو، بادام، اخروٹ، 1 اخروٹ کا مغز اور پستہ اور 1 کھجور، یہ بھی اپنے ناشتے میں رکھیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی قوت مدافعت بہتر ہوگی، نٹس سے آپ کی قوت مدافعت بہتر ہوگی، دماغی صلاحیتیں بہتر ہوں گی، اور آپ ڈے بائی ڈے انشاءاللہ بہتر رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ صبح ناشتہ کرنے کے بعد کرنا یہ چاہیے کہ وہاں پہ ناشتہ کر کے 10 سے 15 منٹ لیٹیے۔ لیٹنے کے بعد پھر اٹھیے اور پھر شاور لیجئے۔ جب آپ شاور لے چکے تو پھر آپ کیا کریں کہ اپنے جسم کو ہیئر ڈرائر سے اچھے طریقے سے سکھا لیں، خشک کر لیں۔ آپ کے بال بھی ہیئر ڈرائر سے خشک ہو جائیں، اور آپ کا جسم بھی نارمل ہو جائے۔ جب آپ کا جسم نارمل ہو جائے تو پھر آپ کپڑے پہنیے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے معمولات زندگی سر انجام دینے کے لیے باہر نکلیں۔ لیکن یہاں پہ ناظرین کرام، اگر آپ ہیئر ڈرائر سے اپنے آپ جسم کو گرم کرنے کے بعد، خشک کرنے کے بعد جب آپ کپڑے پہن لیتے ہیں، تو پھر کیا کریں کہ 2 سے 4 منٹ، 5 منٹ آرام سے بیٹھیے، جسم کو دوبارہ نارمل کیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ باہر نکلیے۔ اگر آپ بائک پہ ہیں تو ہیلمٹ کا استعمال کیجئے، اور اگر آپ بائک پہ جا رہے ہیں، ویسے جا رہے ہیں کہیں، تو پھر آپ نے سویٹر، جرسی اور کسی چادر کا استعمال کیجئے، تاکہ آپ کے جسم کو ہوا نہ لگے اور آپ نمونیا کا شکار نہ ہوں۔ جب آپ سارا دن اپنے آپ کو معمولات زندگی میں مصروف رکھتے ہیں، تو یہ کوشش کیجئے کہ کبھی آپ باہر جا رہے ہیں، کبھی اندر آ رہے ہیں، اس طریقے کے جو ہیں چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ضرور کریں، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے کام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ رات کو اپنے کام سے فری ہو کے گھر آئیں، تو گھر آ کے سب سے پہلے یہ کریں کہ ایزی ہو کے بیٹھ جائیں، اور ایزی ہو کے بیٹھنے کے بعد پھر آپ یہ کریں کہ فوری طور پہ ہیٹر کے آگے نہ جائیں۔ بہت سارے گھروں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں بہت زیادہ آرام سے خواتین بھی ہیٹر کے آگے بیٹھی ہوتی ہیں۔ ہیٹر کے آگے بیٹھنے سے آکسیجن کی کمی ہوتی ہے۔ ہماری جلد، جتنی دیر ہم لوگ ہیٹر کے آگے بیٹھیں گے، ہماری جلد خشک ہونا شروع ہو جائے گی، ہمارے اندر خون کی کمی بھی ہونا شروع ہو جائے گی، اور ہم تھوڑا تھوڑا سست رہنا شروع ہو جائیں گے۔ ہیٹر کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، اور اگر بہت زیادہ ضرورت پیش آئی ہے تو ہیٹر استعمال کریں، لیکن ہیٹر کے ساتھ ساتھ کچھ ایک آدھ برتن جو ہے وہ اس میں پانی ڈال کے ہیٹر کے آگے ضرور رکھیے، تاکہ آپ کے گھر میں، آپ کے کمرے میں آکسیجن کا جو ہے نا وہ آکسیجن کی کمی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کرنا یہ ہے کہ تھوڑی سی کھڑکی ضرور کھلی رکھیں، تاکہ وہاں سے آپ کو جو ہے نا فریش ایئر بھی تھوڑی تھوڑی ملتی رہے۔ تو ہیٹر کم سے کم میرے خیال میں استعمال کرنا چاہیے۔ رات کو جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو کے گھر آتے ہیں، تو گھر آ کے کیا کریں کہ 1 کپ پانی لیں۔ 1 کپ پانی میں تھوڑا سا ادرک لیں، اور اس میں
4 سے 10 دانے کشمش کے ڈالیں اور اس کو بوائل کریں، اور جب یہ بوائل ہو جائے تو پھر اس کو بھون لیں، اور بھوننے کے بعد اس میں 1 چمچ شہد ملا کے اس کا قہوہ ضرور لیں۔ سب سے پہلے قہوہ لیں، یہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس کے بعد پھر آپ فریش ہو کے کھانا کھائیں۔ رات کے کھانے میں اپنے ہفتے کو اس طریقے سے ڈیوائیڈ کیجئے کہ آپ کا ہفتہ بھرپور طریقے سے گزرے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی دن جو ہے وہ ہر روز ہی گرم چیزیں کھا رہے ہیں، ہر روز ہی بادی چیزیں کھا رہے ہیں، ہر روز ہی سرد چیزیں کھا رہے ہیں۔ ہر چیز آپ کھائیں، ہفتے کو اس طریقے سے ڈیوائیڈ کریں کہ آپ کا ہفتہ پورے کا پورا متوازن گزرے۔ اس میں یہ ہوگا کہ 2 دن آپ مٹن استعمال کریں، 2 دن آپ مچھلی کا استعمال کریں، 2 دن آپ سبزی کا استعمال کریں، 1 دن آپ دال کا استعمال کریں، اور کسی دن دال میں آپ گوشت بھی ڈال سکتے ہیں، کسی دن آپ سبزی میں گوشت بھی ڈال سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مٹن جو ہے وہ ڈائریکٹ ہی بھنا ہوا گوشت ہی کھائیں، گوشت کو آپ بکرے کے گوشت کو آپ سبزی میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ ہفتہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ تمام سبزیاں کھائیں، جو سردیوں کی سبزیاں ہیں وہ تمام سبزیوں کے استعمال آپ ضرور کریں، اور رات کو بھی آپ کھانا کھانے کے بعد نٹس کا استعمال لازمی کریں۔ نٹس جو ہیں یہ انسان کو توانائی فراہم کرتے ہیں، تو اس میں کاجو بہترین چیز ہے، مقوی دماغ ہے۔ مغز فندق ہزل نٹ جو ہے یہ مقوی دماغ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اخروٹ ہے، یہ خون کو پتلا بھی کرتا ہے، اور اخروٹ ویسے بھی ایک اخروٹ کا مغز آپ روزانہ استعمال کر سکتے ہیں رات کو۔ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے 8 سے 10 چلگوزہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہلکی سی 2 سے 4 دانے یا 10 دانے مونگ پھلی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور نٹس جو آپ کو بہتر اور اچھے لگتے ہیں وہ بھی آپ استعمال اپنے مزاج کے مطابق بھی کر سکتے ہیں، لیکن کشمش کا استعمال نہ بھولیے، تھوڑی سی کشمش کا استعمال لازمی کیجیے۔ کشمش کا استعمال بھی انسانی جسم کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تو تھوڑے تھوڑے نٹس اگر آپ روزانہ کھائیں گے تو آپ کا جسم بھی ساتھ ساتھ توانا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دماغی صلاحیتیں بھی وہ کارآمد رہیں گی، دماغی صلاحیتیں بھی آپ کی متاثر نہیں ہوں گی۔ تو یہ اگر ہمارے ہاں کیا ایک روٹین چلتی ہے کہ ہم لوگ رات کو بیٹھ جاتے ہیں، اور سب لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ڈرائی فروٹ کا استعمال شروع ہو جاتا ہے، جو کہ ہمیں گرمی جس کے ساتھ جسم میں پیدا ہو جاتی ہے، اور سم ٹائم ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ جب نٹس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ نٹس جو ہے نا ہمارے اندر گرمی کی شکایت پیدا کر دیتے ہیں۔ ہمارا جو ہے نا جسم اس چیز کا متحمل نہیں ہوتا کہ ہم لوگ وہ گرم چیزیں بہت زیادہ استعمال کریں۔ متوازن اور نارمل غذا استعمال کریں، اعتدال پہ زندگی گزاریں، اور جب ہم اعتدال پہ زندگی گزاریں گے تو وہ چیزیں ہمارے جسم پہ بہت زیادہ گرمی کی شکایت پیدا نہیں کریں گی۔ گرمی کی شکایت کے ساتھ ساتھ بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ نٹس کا استعمال کر لیتے ہیں سردیوں کے موسم میں، ان کا LFT متاثر ہو جاتا ہے۔ LFT متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ALT اور AST ان کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بائل کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ لیور کے مرض میں، جگر کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس موسم میں بہت زیادہ اس طریقے سے پراٹھے اور اس طریقے کی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ متوازن غذا استعمال کریں گے تو آپ اپنے جسم کو نارمل حالت پہ انشاءاللہ رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے لیے ایک بہت ہی خصوصیت رکھی ہے کہ گرم چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی چیزوں کا استعمال بھی ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے محسن ہیں ہمارے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کتنا کچھ سوچتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس موسم میں موسمی، کینو، فروٹر، چکوترا، جتنے وٹامن C ہیں اس میں پائے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہیں۔ تو یہ چیزیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ کیونکہ ان دنوں میں گرم چیزوں کا بھی استعمال ہے، مچھلی کا بھی استعمال ہے، اور اسی طریقے سے دیسی مرغی کا بھی استعمال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے یہ نٹس وغیرہ اس کا بھی استعمال ہے۔ تو جب ہم لوگ اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا استعمال، جوسز کا استعمال کریں گے تو ہمارے جسم نارمل رہیں گے۔ کرنا یہ چاہیے کہ 4 سے 5 یا 3 سے 5 بجے کے درمیان ہمیں 1 گلاس جوس استعمال کرنا چاہیے، اور وہ جوس موسمی بھی ہو سکتا ہے، گاجر بھی ہو سکتا ہے، کینو کا بھی جوس بھی ہو سکتا ہے، اور یہ مکس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان کو 1 گلاس کو اپنی روٹین بنائیں کہ شام 3 سے 5 بجے کے درمیان 1 گلاس
آپ کسی بھی جوس کا استعمال کریں، تاکہ رات اگر تھوڑے بہت آپ نے نٹس وغیرہ کا استعمال کیا ہے تو نٹس کے استعمال کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر یہ چیزیں آپ کے باقی معاملات کو اعتدال پہ لے آئے۔ خواتین و حضرات، اگر اس موسم میں ہم اپنے آپ کو اعتدال پہ رکھیں گے تو ہم بہت سارے چھوٹے چھوٹے معاملات سے بچتے ہوئے بڑے بڑے معاملات جو ہیں ان سے بھی ہم لوگ بچ جائیں گے۔ اور یہاں پہ میں دوبارہ اپنے ناظرین کو ایک چیز ضرور کہوں گا کہ آپ اپنی غذا کو ہمیشہ متوازن رکھیے۔ صبح کو ناشتہ آپ سالڈ کیجئے، رات کا کھانا متوازن رکھیے، لازمی کھائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دوپہر جو ہے نا اپنے فروٹس کو ٹائم دیں، اپنے فروٹ کا ٹائم رکھیں، اس میں مختلف قسم کے فروٹس ہیں، جو بھی موسمی فروٹ ہیں وہ بھی آپ استعمال کریں، اور موسمی فروٹس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیلڈز، جو گرین سیلڈز ہیں ان کا بھی استعمال کریں۔ جب آپ گرین سیلڈز کا استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ فروٹ کا استعمال کریں گے تو یہ بھی آپ کے جسم میں بہت زیادہ توانائی مہیا کرے گا، اور آپ کو جسم میں وہ کیلوری پیدا کرے گا جو آپ کے جسم میں اچھا خون پیدا کرنے کے یہ سبب بنتے ہیں۔ تو آپ کو صبح کا ناشتہ، دوپہر کو فروٹ اور گرین سیلڈ، اور رات کو متوازن اور اچھی غذا آپ استعمال کریں گے، آپ کا جسم نارمل رہے گا، آپ کے جسم میں نمونیا کی شکایت نہیں ہوگی، آپ کا جسم نارمل رہے گا، آپ کے اندر نزلہ زکام کی کیفیت نہیں رہے گی۔ ہمیشہ اپنے متوازن غذا لیجئے، متوازی زندگی گزاریے، اور ہمیشہ اپنی ورزش کے ساتھ ساتھ سیر کا بھی اہتمام کیجئے۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ سردی ہے اپنے آپ کو ٹریک سوٹ میں لے کے جائیں اور ٹریک پہ اتریں اور اس کے ساتھ ساتھ ورزش کریں، اور جب آپ اچھی ورزش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کو جسم میں پسینہ آئے گا تو یہ بھی آپ کے جسم کے لیے بہت زیادہ بہتری کا سبب بنے گا، اور جب آپ صبح سیر کریں گے تو آپ نارمل رہیں گے۔ ہمیشہ اپنا خیال رکھیے، دوسروں کا بھی خیال رکھیے، دوسروں کو بھی یہ تلقین کیجئے۔ چھوٹے چھوٹے ٹپس میں نے آپ کے سامنے رکھے، آپ ان کو اختیار کیجئے۔ آپ کا جسم بہت قیمتی ہے، اپنے جسم کا خیال کیجئے، اپنے پریوار کے جسم کا خیال کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے اور خوشیوں کے ساتھ زندگی گزاریے، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کا ضرور اہتمام کیجئے۔ نماز ہمارے جسم کے لیے بہت ہی ضروری ہے، یہ ایک بھرپور ورزش ہے، اور نماز کبھی نہ چھوڑیے۔ جب آپ نماز بھرپور طریقے سے پڑھیں گے، 5 نمازوں کا اہتمام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد اور دوسرے جتنی بھی نمازیں ان کا بھی اہتمام کیجئے، جو ہمارے اوپر فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ان فرائض کو بھی سر انجام دیجئے، اور وہ فرائض 5 نمازوں کی صورت میں ہیں، ان کو ضرور ادا کیجئے۔ ان کے ادا کرنے سے ہمارا جسم بہت ساری بیماریوں سے دور رہ سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اور دوسرے کے لیے بھی خوشیوں کا اہتمام کیجئے، آسانیاں پیدا کیجئے، خود بھی آسان رہیے، لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔